السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ود مریم۔ آج ہم کوئی کھانا نہیں پکائیں گے، کوئی سیر نہیں کریں گے، کوئی گھر نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس بے زبان مخلوق کے بارے میں، یہ چڑیا، طوطے، پرندے، جانور، یہ ان سب کے بارے میں۔ گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنی چھتوں پر، اپنے دروازوں کے پاس، اپنے ٹیرس پر ان کے لیے پانی، کھانا ضرور رکھا کریں، کیونکہ یہ ہمیں کہہ نہیں سکتے، اور یہ اللہ کی بے زبان مخلوق ہے۔ یہ تھوڑے میں ہی خوش ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے، یہ آپس میں بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ یہ بیچارے ادھر ادھر اڑتے ہیں، جہاں ان کو دانہ پانی مل جاتا ہے وہاں پر یہ آ جاتے ہیں۔ اور مجھے 16 سال ہو گئے میری شادی کو، اور ہم تب سے ہی ان کے لیے اسی طرح سے ہی دانہ رکھتے ہیں۔ گرمیاں ہوتی ہیں تو شیڈ کے نیچے رکھتے ہیں، سردیاں ہوں تو پھر ہم اسی طرح کھلا سا رکھ دیتے ہیں، باقی یہ نہیں کرتے کہ کوئی کسی شیڈ کے نیچے رکھیں۔ ہاں بارش ہو تو بارش کی وجہ سے ہم سائڈ پہ شیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن میں رکھتی ہوں، میرے ہسبینڈ رکھتے ہیں، آگے میرے بچوں کو بھی وہی عادت ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ان کا کھانا ختم ہو گیا ہے، ان کا پانی ختم ہو گیا ہے، یا گرمی بہت ہے پانی گرم ہو گیا ہے، تو وہ بھی چینج کر لیتے ہیں، اس میں پانی ٹھنڈا پانی ڈال لیتے ہیں۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست رکھیں۔ یہ بے زبان جانور ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیاس لگی، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ چلتے پھرتے ان بے زبان جانوروں کو دیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس سے آپ کی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، کیونکہ یہ بے ضرر سے ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ اب ان کی ہمارے ساتھ اتنی کوئی دوستی ہو گئی بھی ہے، یہ میں نے طوطے بھی رکھے ہوئے، تو ان کو بھی ایسے ہی کھانا شانا دے کے، پانی شانی ان کا چینج کر کے، تو ان کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی ہمارے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ ہم پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آتے ہیں، کھانا کھاتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کوے کی تو میرے بیٹے کے ساتھ بچپن سے دوستی ہے، اور پتہ نہیں یہ کون سا کوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا بیٹا بچپن میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا، کوئی 1-1.5 سال کا، تو باہر بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوتا تھا یا کوئی چیز کھا رہا ہوتا تھا، تو کوا اس کی پلیٹ میں سے اٹھا کے لے جاتا تھا۔ پھر میرا بیٹا اس کے پیچھے 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 زبردستی گھومتا ہوتا تھا کہ نہیں جی یہ تم کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ پھر کئی مرتبہ تو روتا تھا کہ یہ میری پلیٹ میں سے نا میرا سلائس اٹھا کے لے گیا یا میرا بسکٹ اٹھا کے لے گیا۔ تو یہ کوے جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ سے مانوس ہو جائیں تو آپ کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جب ہم پانی ڈالتے ہیں، کبوتر بھی آتے ہیں، چڑیاں بھی آتی ہیں، فاختہ بھی آتی ہیں۔ یہ کوا بیچارہ یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کوی جو ہے نا وہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں جوڑا ہی آتے ہیں، اور ابھی میرے خیال سے دونوں کی لڑائی ہو گئی، لگتا ہے حالات بہت خراب ہیں دونوں کے، بس کیا کریں۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی کوی کو کیسے منانا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کوی گئی کدھر ہے، تو کوی بھی ادھر کہیں بیٹھی ہوگی۔ اب یہ کوی ہے، وہ کوا ہے، یا کوا ناراض ہو گیا، یہ نہیں مجھے پتہ، میں تو اپنا آئیڈیا ہی لگا رہی ہوں۔ ویسے ہی یہ آ گئی، یہ دیکھیں یہ کوی ہے، یقیناً یہ کوی ہے۔ تو اب یہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس آتی ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں اس کو منانے کے لیے۔ دونوں ناراض ہیں پر دونوں پیاسے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اپنے صحن میں ضرور رکھا کریں، پانی صدقہ جاریہ سمجھ کے رکھیں، یہ سوچ کے رکھیں کہ گرمی بہت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ فوراً اب آ جائے گا، یہ دیکھیں یہ آ گیا، یہ یہاں سے پانی پیے گا اور پھر یہ اس کے پاس جائے گا اور یہ اٹھ جائے گا۔ یہ ایسے ہی، یہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہے۔ کسی ٹائم تو ہم سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے کوے آ گئے، اتنی چڑیاں آ گئیں، بچے اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور رونق بھی لگی رہتی ہے ہمارے اس طرح ٹیرس پہ۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پرندے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایون کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بلی کے لیے دودھ بھی رکھتی ہے، کہتی نہیں بلی آتی ہے، لیکن دودھ خراب ہو جاتا ہے تو بلی آتی ہے۔ میں کہوں بلی نہیں آتی، بلی آتی ہے، کئی مرتبہ آئی ہے، تو وہ ہمیشہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اماں بلی کے لیے دودھ بھی رکھیں۔ اب یہ چڑیاں جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بادل دیکھیں، آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ایک بڑے پتے کی بات ہے،
ہم لوگ ظاہر ٹی ویوں کا اتنا دور نہیں ہوتا تھا، اتنا ٹی وی پہ کچھ بھی نہیں لگتا تھا، تو ہم آسمان پہ لیٹ کر، زمین پہ لیٹ کر تو آسمان پہ دیکھتے تھے کون سا جانور بن رہا ہے، کون سا پرندہ بن رہا ہے، تو کس کی شکل بن رہی ہے. کبھی ہم کہتے تھے گھوڑا بن رہا ہے، کبھی ہم کہتے تھے بکری بن رہی ہے، کبھی ہم کہتے تھے طوطا بن رہا ہے. تو ہم لوگ تو یہ کھیل کھیلتے ہوتے تھے. آپ میں سے کون ایسے کھیل کھیلتا تھا مجھے ضرور کمنٹ کریں. ہمارے پاس یہ کھیل بہت ہوتے تھے کیونکہ ہم بھی ٹائم و ٹائم فارغ ہو جاتے تھے. ہمارے ٹائم میں پڑھائی کا اتنا بوجھ نہیں تھا، اور ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب اتنا ان نہیں تھا. ٹی وی پہ بس کچھ بچوں کے ڈرامے اور کارٹون وغیرہ لگتے تھے وہ دیکھنے، اور پھر ٹائم سے ہم لوگوں نے چھت پہ صحن میں چارپائیاں ڈال لینی اور آسمان کے ساتھ ہم لوگوں نے کھیلنا کہ اب بادلوں میں کون سا جانور بن رہا ہے. کبھی ہم لوگ کوئی جانور بناتے تھے، کبھی کوئی جانور بناتے تھے. ایون کہ ہم لوگ جو کارٹون دیکھتے تھے ہم ان کارٹون کریکٹرز کو بھی بناتے ہوتے تھے کہ ٹام اینڈ جیری بھی بن رہے، پنک پینتھر بھی بن رہے. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون ایسے کھیل کھیلتا تھا. ہم تو بہت کھیلتے تھے. تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے مسکراتے رہیں، اور پرندوں کے لیے دانہ ضرور ڈالیں، پانی بھی.